ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، یعنی اسرائیل آ کر ان کا روح قبض کر لیتا ہے اور اس انسان کو قبر کی طرف لے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہے۔ پہلی چیز، انسان کے عزیز و اقارب، اس میت کے عزیز و اقارب وہ اس میت کے ساتھ اس کی قبر تک جاتے ہیں۔ نمبر دو، اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ نمبر تین، اس کا عمل بھی ساتھ جاتا ہے۔ عزیز و اقارب اس کو دفنانے کے لیے قبرستان تک جاتے ہیں، اور اس کا مال مراد جس چارپائی پر اس کو لٹایا گیا ہے، یا آج کل جو ہے وہ بڑے قیمتی چادریں اس وقت میت کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ بھی در حقیقت میت کا مال ہی ہوتا ہے۔ یا بعض علاقوں میں ایسے بھی رواج ہوا کرتا تھا کہ میت کا سارا مال جمع پونجی وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے چارپائی پہ رکھ کر قبر تک لے جاتے تھے۔ تو ایک عزیز و اقارب ہوئے، نمبر دو اس کا مال ہوا، نمبر تین جو ہے وہ اس کا عمل ہوا۔ پھر سرکار دو جہان نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ دو چیزیں، ایک تو عزیز و اقارب ہیں اس کے، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ وہ عزیز و اقارب جن پر دنیا کے اندر وہ اعتماد کرتا رہا، جن کے بغیر جو ہے وہ ایک پل گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، جن کی وجہ سے وہ حرام کاموں میں مبتلا ہوتا رہا، جو اولاد یا جو ان کی بیوی یا جو ان کے دیگر عزیز و اقارب ہیں، جن کی وجہ سے وہ فراڈ سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، وہ رشوت بھی لیتا تھا، وہ سود بھی کھاتا تھا، مختلف گناہ جو ہے وہ اپنے ان عزیز و اقارب کی وجہ سے کرتا رہا دنیا میں۔ اب وہ عزیز و اقارب آج اس گڑھے کے اندر آپ کو اتار کر آپ سے واپس چلے جائیں گے، اور آپ کا وہ مال جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، تمہیں بڑا فخر تھا کہ اس مال کی وجہ سے میں کروڑ پتی کہلاتا ہوں، میں ارب پتی ہوں، میں فلاں پتی ہوں، فلاں پتی ہوں، آج وہ مال بھی تمہیں چھوڑ کر اس گڑھے کے اندر اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ ایک عمل ہے جو تیرے ساتھ جائے گا قبر میں۔ پھر اگر آپ کا عمل ٹھیک تھا، آپ دنیا کے اندر قرآن عظیم الشان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، نماز جو ہے وہ بر وقت ادا کیا کرتے رہے، مختلف جو احکام ہیں شریعت کے اس پر آپ عمل کرتے رہیں، تو وہ عمل جو ہے وہ آپ کے ساتھ قبر کے اندر جائے گا۔ اس وقت نہ آپ کے عزیز و اقارب کام آئیں گے اور نہ ہی آپ کا مال کام آئے گا، کام آئے گا تو آپ کا عمل ہی کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب جب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اس میت کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ بھی در حقیقت اس میت کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے وہ عزیز و اقارب ہیں جن کو آپ ایک منٹ کے لیے اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج وہ آپ کو اس گڑھے کے اندر تنہا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا تھا، آج وہ تمہیں تنہا اس گڑھے کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ نے دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ دشمنیاں رکھی تھی، آج وہ تمہیں اس گڑھے کے اندر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ مال جس کے لیے آپ لڑتے رہے، بھائیوں سے بھی لڑتے رہیں، عزیز و اقارب سے لڑتے رہیں، رشتہ داریاں ختم کرتے رہیں، آج جن کی وجہ سے آپ نماز چھوڑتے رہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ شریعت کے دیگر احکام میں سستی کرتے رہیں، وہ مال بھی تمہیں چھوڑ کر اس تنہا گڑھے کے اندر اکیلا چھوڑ جائے گا۔ اس وقت اگر آپ کا عمل ٹھیک تھا تو اس عمل کی وجہ سے آپ کا یہ قبر اور آپ کا یہ گڑھا یہ منور ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث پاک میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کا عمل دنیا کے اندر وہ ٹھیک تھا تو یہ قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بنے گا، جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں تھا، اللہ نہ کرے پھر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، پھر وہاں آپ کو عذاب ملے گا، وہاں آپ کو اللہ کی پکڑ کا سامنا ہوگا، وہاں آپ کو فرشتوں کا سامنا ہوگا جو تمہیں سزائے دیتے رہے گی۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج سے عزم کرے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانی ہے، مال بھی کمانا ہے، لیکن سب کچھ کرنا ہے شریعت کے حدود کے اندر۔
اپنے اعمال پہ نظر ثانی کیجئے، آج اللہ کی طرف آئیے، توبہ کیجئے، پھر جا کے کوئی دن ایسا بھی آئے گا جس وقت آپ توبہ کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس وقت آپ کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔